السلام علیکم، ویلکم ٹو ایس کے لائبریری لسننگ اسٹوری ٹائم۔ جی تو ناظرین، آج میں آپ کے ساتھ آخری ایپیسوڈ شیئر کرنے جا رہی ہوں ناول 100 سال پہلے کی۔ تو آئیے اسٹوری کا سٹارٹ لیتے ہیں۔ گرو جی سوچ میں ڈوب گئے۔ سمادھی یہاں سے کتنی دور ہے؟ وہ کافی دور ہے مہاراج۔ انوکھی بات ہے، لیکن اس کے بارے میں ہم نہیں بتا سکیں گے۔ اگلی بار جب تم آؤ گی تو میں اس بارے میں سب کچھ بتا دوں گا، پنڈت جی نے جواب دیا، اور رانی خاموش ہو گئی۔ لیکن پھر آہستہ آہستہ اس کے ذہن سے وہ خیالات مٹنے لگے۔ تب اس کے ذہن میں وہ تجسس باقی نہیں رہا تھا، اور پھر جب وہ مہینے کی پہلی تاریخ کو گرو جی کے پاس پہنچی تو گرو جی بہت فکر مند نظر آئے۔ کیا بات ہے گرو جی؟ رانی نے پوچھا۔ گرو جی کی آنکھیں سوچ میں ڈوبی ہوئی تھیں۔ آج رات ہم جا رہے ہیں پھولوتی۔ کہاں گرو جی؟ بس چلا کھینچا ہے، آئندہ تم یہاں مت آنا۔ کیوں مہاراج؟ اس لیے کہ ہم یہاں نہیں ملیں گے۔ آپ کہاں جا رہی ہیں مہاراج؟ تو نے پچھلی بار ایک بات کہی تھی ہم سے۔ کون سی بات؟ بھول گئی؟ ہاں، تجھے بھولنا ہی تھا، گرو جی بولے۔ کون سی بات؟ مجھے یاد دلائے مہاراج۔ کسی سمادھی کے بارے میں۔ اوہ مجھے یاد ہے۔ آپ نے اس بارے میں کچھ معلوم کیا کیا؟ ہاں۔ کیا معلوم ہوا مہاراج؟ بہت کچھ، لیکن جو کچھ معلوم ہوا ہے ٹھیک نہیں ہے۔ کیا بات ہے مہاراج؟ مجھے بتائیں تو صحیح۔ راجندر پر ایک کشٹ ہے، اسے دور کرنا ہوگا۔ پھولوتی، تجھے اس کے بارے میں بتانا ضروری ہے، ورنہ آنے والے سمے کون تمہاری رکشا کرے گا؟ مجھے بتائیں مہاراج، کیا بات ہے؟ میرے ساتھ آؤ۔ گرو جی اٹھ کھڑے ہوئے، انہوں نے کڑاؤں پاؤں میں پہنی۔ راجندر کو بھی ساتھ لے لو، رانی نے باندیوں سے بولا، لیکن گرو جی نے اسے منع کر دیا اور بولے کہ نہیں، اسے باندیوں کے حوالے کر دو۔ گرو جی نے کہا، اور پھولوتی نے ان کی ہدایت پر عمل کیا۔ راجندر کو اس نے اپنی خاص باندی کے حوالے کر دیا اور خود گرو جی کے ساتھ چل پڑی۔ گرو جی آج پہلی بار اسے مندر کے اس حصے میں لے جا رہے تھے جو پھولوتی نے نہیں دیکھا تھا۔ پھولوتی عقیدت مندی سے ان کے ساتھ چل رہی تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد مہاراج مندر کے آخری حصے میں پہنچ گئے۔ یہ جگہ چونکہ پہاڑیاں کاٹ کر بنائی گئی تھی، اس لیے بعض جگہ اب بھی چٹانیں ابھری ہوئی تھی اور مندر کا یہ آخری حصہ ایک ناہموار چٹان سے ڈھکا ہوا تھا۔ ابھری ہوئی چٹان پر مہاراج لال چند نے زور لگایا اور چٹان اپنی جگہ سے ہٹ گئی۔ اس میں اتنا زیادہ رخنا پیدا ہو گیا کہ کوئی اس میں سے گزر کر بآسانی داخل ہو سکتا تھا۔ مہاراج نے اندر قدم رکھے اور اندر پہنچ کر رانی کو آواز دی، چلی آؤ پھولوتی، چنتا مت کرو کسی بات کی۔ انہوں نے کہا۔ چند ساتھ بعد ایک مشعل روشن ہو گئی۔ یہ مشعل شاید لال چند نے روشن کی تھی، کیونکہ جب رانی پھولوتی اندر داخل ہوئی تو اس نے مشعل گرو جی کے ہاتھ میں دیکھی تھی، اور ان کے کڑاؤں کی آواز کسی پتھریلی جگہ میں گونج رہی تھی۔ رانی پھولوتی حیران پریشان گرو جی کے پیچھے پیچھے چل رہی، اور اسے مہاراج کے قدموں کے ساتھ ساتھ کافی دور تک چلنا پڑا۔ گپا میں گھٹن نہیں تھی اور وہ اتنی کشادہ تھی کہ رانی بآسانی اس میں چل رہی تھی۔ نہ جانے کتنا فاصلہ طے کرنے کے بعد وہ ایک ایسی جگہ پہنچ گئے جس کی دوسری جانب بھی روشنی نظر آ رہی تھی۔ مہاراج رکے اور ان کی آواز پھر ابھری، چلی آؤ پھولوتی، اندر آ جاؤ۔ اور پھولوتی اندر داخل ہو گئی۔ بہت بڑا غار تھا جس میں کئی مشعلیں روشن تھیں۔ پورا غار صاف شفاف تھا اور اس میں عجیب سی بو پھیلی ہوئی تھی۔ زمین پر ایک مرگ چھالا بچھا ہوا تھا جس کے نزدیک پانی کا ایک کنڈل رکھا ہوا تھا، اور کوئی چیز یہاں نہیں تھی۔ مرگ چھالا کے نزدیک پہنچ کر مہاراج لال چند نے کھڑاوے اتار دی اور پھر رانی پھولوتی کی طرف دیکھنے لگی۔ یہ ہے وہ جگہ رانی پھولوتی جو ایک دن میں نے سپنے میں دیکھی تھی، مہاراج نے کہا۔ کیا؟ رانی اچھل پڑی۔ ہاں، میں نے تمہیں اس کے بارے میں بتایا تھا نا؟ مجھے یاد آ رہا ہے مہاراج، میں نے تمہیں یہ بھی بتایا تھا کہ اس گپا میں ایک مرگ چھالا بچھا ہوا تھا، مگر چھالا کے قریب پانی کا ایک کنڈل تھا، صرف ایک سمت کھڑاؤ پڑی ہوئی تھی۔ ہاں مہاراج، یہ سب کچھ آپ نے بتایا تھا، اور میں نے بھی یہی کہا تھا کہ کنڈل میں پانی موجود تھا۔ ہاں، اور اس لمحے بھی یہ سب کچھ یہاں موجود ہے۔ مہاراج پراسرار انداز میں مسکرائے۔ ہاں مہاراج، اور شاید تمہیں جان کر حیرت ہو کہ میں لال چند نہیں ہوں۔ جی؟ رانی کی آنکھیں تعجب سے پھیل گئیں۔ ہاں، میرا نام سمو لالا ہے۔ مگر لال چند مہاراج، وہ کہاں گئے؟ کہیں نہیں گئے رانی پھولوتی، بلکہ اگر میں تمہیں کانتی کہوں یا پھر نندرتا تو تمہیں تعجب ہوگا۔ نہ جانے آپ کیا کہہ رہے ہیں مہاراج۔ ہاں رانی، تمہیں نہیں پتہ، تمہارے من پر صدیوں کی گرد پڑی ہے۔ کشمن
گزر گئے، صدیاں بیت گئیں، بہت کچھ بدل گیا، ماحول بدل گیا، لیکن کون کسے یاد رکھتا ہے؟ تم رانی نندرتا ہو اور راجندر سسگرو ہے۔ یوں سمجھو تم سسگرو کی ماں ہو اور تمہارا اصل نام نندرتا ہے۔ کیا تم سسگرو کو جانتی ہو؟ نہیں مہاراج۔ جیون کمار کو جانتی ہو؟ نہیں مہاراج۔ آپ جانے کیا کہہ رہے ہیں، کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ میں ان میں سے کسی کو نہیں جانتی، رانی پھولوتی نے پریشانی سے کہا۔ چنتا نہ کرو پھولوتی، آنے والے سمے تجھے سب کچھ بتا دیں گے، سب کچھ، اتنا کچھ کہ تم سوچ کر حیران رہ جاؤ گی، مہاراج لال چند نے کہا، اور پھولوتی انہیں ٹکر ٹکر دیکھنے لگی۔ رانی پھولوتی کو مہاراج لال چند کی دماغی صحت پر شبہ ہو رہا تھا، نہ جانے کیسی باتیں کر رہے تھے وہ اس وقت۔ ان کی ساری باتیں رانی پھولوتی کو سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ وہ ایک مقدس بزرگ تھے اور رانی پھولوتی دل سے ان کی عقیدت مند تھی۔ دونوں ہاتھوں سے سر تھام لیا۔ میں کچھ نہیں جانتی مہاراج، بھگوان کی سوگند مجھے کچھ نہیں پتا، میں کچھ نہیں جانتی، نہ جانے آپ کیا کہہ رہے ہیں۔ اوہ! لال چند ایک دم چونک پڑے۔ انہوں نے حیرت سے رانی پھولوتی کو دیکھا اور عجیب سے لہجے میں بولے، اوہ! کیا میں کچھ کہہ رہا تھا پھولوتی؟ مہاراج کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ کچھ نہیں پھولوتی، ہمیں صدیوں کی ریت نبھانی پڑے گی، ہمیں وہ سب کچھ پھر سے دہرانا پڑے گا جو وقت دہراتا آیا ہے، یہ ضروری ہے، ورنہ سنسار میں بڑی تبدیلیاں ہو جائیں گی۔ یہ تبدیلیاں نہیں ہونی چاہیے، یہ سب کچھ نہیں ہونا چاہیے۔ مہاراج آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ رانی پھولوتی نے پریشان ہو کر کہا، میں کچھ نہیں۔ تجھے چندر پرکاش کا جیون پیارا ہے پھولوتی؟ کیوں نہیں؟ پھولوتی تڑپ کر بولی، تو پھر میری بات غور سے سن، میں جا رہا ہوں ایک طویل سفر پر، یہ سفر پورے 11 سال کا ہوگا، 11 سال کے بعد میں پھر واپس آؤں گا۔ اس لمحے تک یہاں کچھ تبدیلیاں نہ ہوں، کوئی ایسی بات نہ ہو جس سے میری تپسیا بھنگ ہو جائے، یہ تیری ذمہ داری ہے پھولوتی۔ مگر مہاراج، پھولوتی نے کہا، راجندر کے جیون کے لیے تجھے ایسا کرنا ہوگا، لال چند نے کہا اور پاؤں میں پہنی کھڑاویں اتار دی اور پھر وہ مرگ چھالا پر بیٹھ گئے اور انہوں نے آنکھیں بند کر لیں، جوڑ لیے۔ رانی پریشانی سے ان کی صورت دیکھتی رہی، کافی دیر ہو گئی تو چونکی۔ میرے لیے کیا آگیا ہے مہاراج؟ لیکن مہاراج نے کوئی جواب نہ دیا۔ کیا میں واپس جاؤں؟ وہ دوبارہ بولی، لیکن اس بار بھی مہاراج نے کوئی جواب نہ دیا۔ وہ ان کے قریب پہنچ گئی۔ کیا آپ سو گئے مہاراج میرے لیے؟ اس نے مہاراج کا شانہ جھنجھوڑتے ہوئے کہا، لیکن مہاراج ایک طرف لڑک گئے تھے۔ رانی پھولوتی اچھل پڑی، اس نے سراسیمہ نگاہوں سے مہاراج کو دیکھا اور اسے اندازہ لگانے میں کوئی دقت نہ ہوئی کہ مہاراج اپنا شریر چھوڑ چکے ہیں۔ مہاراج! وہ خوف سے اچھل پڑی، پھٹی پھٹی آنکھوں سے وہ گرو جی کو دیکھ رہی تھی، لیکن اب ان کے شریر میں زندگی کی کوئی رمق نہیں تھی۔ رانی سخت پریشان ہو گئی تھی، پھر اسے مہاراج کی باتیں یاد آئیں، انہوں نے اسے بہت کچھ بتا دیا تھا، اب کسی بات کی کوئی ضرورت نہیں تھی، اسے مہاراج کی آگیا کا پالن کرنا تھا، اسے وہ سب کچھ کرنا تھا جو انہوں نے کہا تھا۔ لیکن یہ سب کیا تھا؟ یہ کیسی انوکھی باتیں ہیں، اس نے سوچا، اور پھر اس نے ایک مشعل ہاتھ میں اٹھائی اور واپس چل پڑی۔ اس کا دل لرز رہا تھا، بے تربیت پیش آنے والے عجیب واقعات نے اسے حیران کر دیا تھا۔ اب کیا کروں؟ مہاراج کی موت کے بارے میں کسی کو کچھ بتاؤں یا نہ بتاؤں؟ مہاراج کی یہ تو خواہش تھی کہ اس سلسلے میں خاموشی اختیار کی جائے، تو پھر خاموشی ہی بہتر ہے، لیکن آنے والے سمے کیا ہوگا یہ کیسے پتہ چلے؟ پنڈت لال چند کے ہزاروں عقیدت مند تھے، ان کی گمشدگی سے پریشان ہو جاتے، ان لوگوں کو حقیقت کون بتائے گا؟ غار سے واپس نکلتے ہوئے اس نے یہی فیصلہ کیا کہ کسی کو اس کے بارے میں کچھ نہ بتائے، اور وہ اسی فیصلے پر اٹل ہو گئی۔ دل میں پراسرار راز کو چھپائے وہ واپس محل میں آ گئی اور کئی روز تک کسی اطلاع کا انتظار کرنے لگی۔ ایک دن اس کی باندی بیلا نے اسے یہ بتایا، کچھ سنا آپ نے مہارانی جی؟ کیا بات ہے بیلا؟ لال چند مندر سے غائب ہو گئے ہیں۔ ارے کب؟ رانی نے پوچھا۔ تو پتہ نہیں، لیکن اب وہ مندر میں موجود نہیں ہیں، اپنے چیلوں کو کچھ بتا کر گئے ہوں گے، کسی کو کچھ نہیں معلوم، وہ میری گرو ہیں، میں ان کے بارے میں ضرور پتہ کروں گی، رانی پھولوتی نے کہا، اور پھر وہ خود بھی دریا پار جانے کے لیے تیار ہو گئی۔ مہاراج چندر پرکاش سے آگیا لی گئی تو وہ چلنے کے لیے تیار ہو گئے، کیونکہ وہ خود بھی گرو جی سے عقیدت رکھتے تھے۔ شاہی کشتیاں دریا پار پہنچی تو چیلوں کے ہجوم نے انہیں گھیر لیا، وہ بیان کر رہے تھے۔ راجا نے انہیں تسلی دی، تم لوگوں کو معلوم ہے کہ گرو جی کتنے مہان گیانی تھے، وہ جہاں بھی ہوں گے سنسار کی بھلائی کے لیے ہی ہوں گے۔ مگر وہ کہاں گئے مہاراج؟ کہیں چلنا نہ کر رہی ہوں، مندر میں کوئی ایسی جگہ نہیں ہے؟ آؤ تلاش کریں، چندر پرکاش نے کہا۔ رانی پھولوتی اس جگہ کے بارے میں جانتی تھی، لیکن اس نے زبان بند رکھی۔ راجا چندر پرکاش آہستہ آہستہ مندر کے اس حصے کی
آ رہا تھا کہ رانی پھولوتی کے دل کی دھڑکنیں تیز ہوتی جا رہی تھیں۔ بالآخر وہ مندر کے آخری حصے میں پہنچ گئی، لیکن رانی پھولوتی یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ وہاں اب کوئی چٹان نہیں تھی، کسی گپا کا نام و نشان تک نہیں تھا۔ گرو جی کی تلاش کی ساری کوششیں کہ ناکام ہو گئیں، تو پھر رانی پھولوتی نے اپنے احکامات جاری کیے۔ اس نے مندر کے علاقے کی توسیع کرائی اور حکم دے دیا کہ گرو جی کو حاضر سمجھا جائے اور پوجا پاٹ ہوتی رہے اور چیلوں کی تعداد میں اضافہ کیا جائے۔ چنانچہ اس کے احکامات کی تعمیل کی گئی اور معمولات حسب ضابط جاری رہے۔ حالات پرسکون ہو گئے تھے۔ رانی پھولوتی سالوں پہلے ایک واقعات بھول چکی تھی۔ دریا پار کے مندر میں آج بھی چہل پہل رہتی تھی، لیکن اب پھولوتی وہاں نہیں جاتی تھی۔ سمادھی کے واقعے کو بھی وہ بھول چکی تھی۔ اتنی پرانی باتیں کہاں اور کسے یاد رہتی ہیں؟ سمے بیتتا رہتا ہے۔ راجا چندر پرکاش کے وہی حالات تھے، لیکن اب ان کے ہاں ایک بیٹے کے علاوہ اور کوئی اولاد نہ ہوئی اور وہ بدستور عیاشیوں میں مصروف تھا، اور راجندر کمار کی تعلیم و تربیت کی ذمہ داری خود رانی نے اٹھا رکھی تھی۔ یوں راجندر کمار 11 سال کا ہو گیا، اب وہ 12ویں میں لگ گیا تھا۔ حکومت کے معاملات ٹھیک چل رہے تھے، لیکن کچھ عرصے سے راجا چندر پرکاش کو راجا راون کے بارے میں بہت بری خبریں مل رہی تھیں۔ منتری روزانہ کوئی نئی خبر دیتا تھا اور چندر پرکاش پریشان ہو گیا تھا۔ تلسی کا میلہ آ رہا تھا اور یہ میلہ گونا گو خوبیوں کا حامل تھا۔ چندر پرکاش اس میلے میں بہت سے راجاؤں کو دعوت دیتا تھا اور میلے میں خوب سما ہوتا تھا۔ چاروں طرف خیموں کا شہر آباد ہو جاتا تھا، طرح طرح کے کھیل تماشے ہوتے تھے۔ خود راجا بھی اس میلے میں بڑی دلچسپی لیتا تھا، اور اس کی خاص وجہ یہ تھی کہ بعض اوقات میلے میں ایسی ایسی حسین لڑکیاں آ جاتی تھیں جن میں سے کسی کا انتخاب راجا کے لیے بہت دل خوش کن ہوتا تھا، لیکن اس بار وہ متردد تھا۔ راجا راون کیا چاہتا ہے؟ ایک دن اس نے منتری سے پوچھا۔ اس نے کوئی اعلان تو نہیں کیا مہاراج، لیکن خیال یہ ہے کہ وہ آپ سے بھی خراج حاصل کرنا چاہتا ہے۔ ہمارے خزانے اتنے وسیع کہاں ہیں منتری جی کہ ہم خراج ادا کر سکیں؟ یہ بات تو درست ہے مہاراج، خزانے تو خالی ہوتے جا رہے ہیں، آمدنی کچھ نہیں ہے اور خرچ بہت زیادہ ہے۔ پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ راون مہاراج سے جنگ کرنا ہوگی۔ جنگ؟ وہ اچھل پڑا۔ ہاں مہاراج، جنگ۔ کیا ہماری فوجیں جنگ کے قابل ہیں؟ فوجیں تو اسی سمے کے لیے ہوتی ہیں مہاراج، اگر جان کی امان پاؤں تو کچھ کہوں، منتری نے کہا۔ ہاں کہو۔ خود مہاراج کبھی دیش کی طرف توجہ نہیں دیتے۔ دیش کی طرف توجہ؟ اور کیا توجہ دیں؟ ہم دیش کی طرف دربار کرتے ہیں، لوگوں کی سنتے ہیں، فیصلے کرتے ہیں۔ کسی شکایت ہو کسی کو ہم سے تو بتاؤ۔ پورے دیش کو مہاراج۔ کیا شکایت ہے؟ ہماری جنتا کو ہر کارے من مانی کر رہے ہیں، جنتا کو اناج نہیں ملتا، ضروریات زندگی کی دوسری چیزیں ان پر ان کا قبضہ ہے، جو مہاراج کے پاس آ کر ان سے مراعات لے جاتے ہیں اور پھر وہ غریب جنتا کو پیستے ہیں۔ اور تم کیا کرتے ہو منتری جی؟ راجا نے غصیلے لہجے میں کہا۔ مہاراج کی آگیا کا پالن؟ کیا مطلب؟ میں مہاراج کے حکم کو کیسے ٹال سکتا ہوں؟ اس کا مطلب ہے کہ ہم راجنیتی میں ٹھیک نہیں ثابت ہو رہے، راجا نے پرخیال انداز میں کہا۔ میں یہ بات نہیں کہہ سکتا مہاراج، مگر جنتا یہی کہتی ہے۔ میں داس ہوں، نمک حلال ہوں، ورنہ یہ بات آپ سے کبھی نہ کہتا۔ میں بھی دوسروں کی طرح آپ کی ہاں میں ہاں ملا کر اپنا کام سیدھا کرتا، منتری نے کہا۔ ہمیں سوچنے کا موقع دو منتری جی، ہم رات کو تم سے پھر ملیں گے، چراغ جلے ہمارے پاس آ جانا، راجا نے کہا، اور منتری جی چلے گئے۔ لیکن راجا پرکاش کے لیے وہ پریشانیاں چھوڑ گئے تھے۔ تنہائی میں راجا چندر پرکاش اپنے بارے میں غور کرنے لگا۔ وہ بڑے پرسکون انداز سے حکومت کر رہا تھا، کوئی پریشانی کوئی تردد اس کے ذہن میں نہیں تھا۔ حکومت کے سارے کام بآسانی چل رہے تھے، اور سب سے بڑی بات کہ اس نے کبھی حکومت کے کاموں کا جائزہ بھی نہیں لیا تھا، اور جنتا کی طرف سے بھی کوئی شکایت کبھی اس کے کانوں تک نہ پہنچی تھی۔ اس کے ہر کارے نظام میں حکومت بآسانی چلا رہے تھے۔ زیادہ تر ذمہ داریاں منتری جی پر تھیں، اور منتری جی نے کبھی کسی سلسلے میں اسے پریشان نہیں کیا تھا۔ خود اس کے اپنے یہ مشاغل تھے کہ ہر وقت وہ شراب اور حسین لڑکیوں میں کھویا رہتا تھا۔ جگہ جگہ سے لوگ اسے تحائف میں سندر ناریاں بھیجا کرتے تھے۔ چندر پرکاش کو ان سب چیزوں سے بے حد دلچسپی تھی، لیکن اب صورتحال بڑی مختلف ہو گئی تھی۔ اسے یہ بھی نہیں معلوم تھا کہ راجا راون کی سپا کتنی ہے، اس ملک کے وسعت کتنی ہے، اور وہ کتنی قوت سے چندر پرکاش پر حملہ کرے گا۔ نیز یہ کہ خود چندر پرکاش کی فوجوں کی کیا حقیقت ہے، کیا اس کی فوجیں لڑنے کے لیے تیار ہیں یا نہیں۔ چندر پرکاش کی آنکھیں کھل چکی تھیں۔ وہ سوچ رہا تھا کہ یہ ساری عیش و عشرت، یہ ساری آسائشیں اس وقت تک ہیں جب تک کہ وہ راجا ہے، اور جب وہ راجا نہ رہے گا تو یہ سارے عیش و عشرت اس سے چھین لیے جائیں گے، اور
اور راجا چندر پرکاش بے حد پریشان ہو گیا۔ کوئی بات اس کی سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ تب راجندر اس کے ذہن میں آیا۔ چندر پرکاش نے خود ہی حکومت اپنے قوت بازو سے حاصل کی تھی، لیکن اس کے بعد وہ برائیوں کا شکار ہو گیا۔ اب راجندر اس کے بعد راجا نہیں بن سکے گا۔ اگر یہی لیل و نہار رہے تو اس کی حکومت باقی نہ رہے گی۔ چندر پرکاش نے بہت کچھ سوچا اور اپنے آپ کو سنبھالنے کا تہیہ کر لیا۔ اس نے سوچ لیا کہ اب تک وہ جو کچھ کرتا رہا ہے وہ تو ختم، اب اسے نئے سرے سے اپنی زندگی شروع کرنی ہے۔ اور اس سلسلے میں اس نے سب سے پہلی ملاقات رانی پھولوتی سے کی۔ وہ پھولوتی کے پاس جا پہنچا۔ پھولوتی اپنے بچے راجندر کے ساتھ بیٹھی باتیں تھی۔ خوبصورت راجندر گو ابھی 11 سال کا ہو کر 12ویں سال میں لگا تھا، لیکن اس کا خوبصورت قد و قامت، اس کا بدن خاصا شاندار تھا اور اس عمر میں وہ بہت خوبصورت نظر آتا تھا۔ راجا چندر پرکاش نے اسے دیکھا اور اسے اپنے دل میں عجیب سا خوف کا احساس ہوا۔ یہ اس کا بیٹا ہے، مستقبل کا ہونے والا راجا، لیکن وہ حکومت اپنے بیٹے کو دے سکتا ہے کیا؟ اس نے اس کی گنجائش چھوڑی ہے؟ رانی پھولوتی کو اس کی آمد کا علم نہیں تھا۔ راجندر نے اسے دیکھ لیا۔ پتا جی مہاراج، وہ بول اٹھا اور رانی نے چونک کر راجا کو دیکھا۔ آپ مہاراج؟ رانی نے حیرانی سے کہا۔ ہاں پھولوتی، اس میں حیرانی کی کیا بات ہے؟ راجا پرکاش نے چاپی انداز میں مسکراتے ہوئے کہا۔ نہیں مہاراج، میں تو داسی ہوں آپ کی، بس مجھے آپ کے آنے کی خبر نہیں ملی تھی۔ ہم نے خود ہی خبر نہیں کرائی تھی، بس اپنے بیٹے سے ملنے کو چلے آئے۔ راجا نے پیار سے راجندر کو دیکھا اور رانی جی مسکرانے لگی۔ بھگوان کا شکر ہے، وہ بولی۔ کس بات پر؟ یہی کہ مہاراج کو آج راجندر یاد آ گیا۔ ہم اسے بھولے کب ہیں، اور پھر اسے بھول کر ہم رہ بھی کہاں سکتے ہیں؟ آنے والے سمے میں ہم مہاراج راجندر کی رعایا ہوں گے۔ کیوں مہاراج؟ آپ ہمارے ساتھ کیا سلوک کریں گے؟ آپ راجا ہیں پتا جی، راجا رہیں گے، راجندر بولا۔ اور اگر ہم تمہیں راجا بنا دیں تو؟ میں کبھی نہ بنوں گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ مجھے پتا جی کا جیون پیارا ہے۔ میں ہمیشہ ان کے جیون کے لیے بھگوان سے پرارتھنا کرتا ہوں۔ اوہ پھولوتی، ہمیں تو معلوم ہی نہیں تھا کہ تم نے ہمارے لیے کتنے پیارے بیٹے کو جنم دیا ہے۔ آج ہم اپنے بہت سے پاپوں کا پراشچت کرنا چاہتے ہیں۔ پھولوتی، کیسے پاپ مہاراج؟ ہم نے مستقبل کے راجا کے لیے کچھ نہیں کیا، ہم نے اس کی تربیت کا صحیح بھی نہیں کیا۔ لیکن آپ کون سی تربیت کی بات کر رہے ہیں مہاراج؟ پھولوتی بولی۔ راجنیتی کے گر، فنون سپاہ گری۔ میں نے راجندر کے ہاتھ میں تلوار دے دی ہے مہاراج۔ کیا مطلب؟ کسی سپاہی کو آواز دیں، رانی بولی۔ کیوں؟ راجندر کمار کی تلوار کے جوہر دیکھیں۔ ارے کیا مطلب؟ راجا چونک کر بولا۔ داسی وہ فرض پورا کرتی رہی ہے جسے مہاراج بھول گئے تھے، پھولوتی نے کہا، اور راجا شرمندگی سے اسے دیکھنے لگا۔ پھر اس نے راجندر کو دیکھتے ہوئے کہا، کیوں راجندر جی، آپ کو تلوار چلانا آ گئی ہے؟ مہاراج کی کرپا ہے۔ تو آؤ دیکھیں، ہم نے بہت عرصے تلوار نہیں نکالی ہے۔ راجا پرکاش نے اپنی کمر سے لٹکی ہوئی تلوار نکال لی۔ راجندر مسکرانے لگا۔ نکالو راجندر، نکالو۔ نہیں پتا جی، راجندر بولا، ہم حکم دیتے ہیں، تلوار نکالو۔ راجندر نے اپنی خوبصورت تلوار اٹھا لی اور پھر وہ آہستہ آہستہ آگے بڑھا اور پھر اس نے جھک کر تلوار راجا چندر پرکاش کے قدموں میں رکھ دی۔ یہ کیا ہے؟ پتا جی، مہاراج کے سامنے راجندر جیون بھر تلوار نہیں اٹھائے گا۔ دھنیہ واد، مگر اس سمے ہم ایک استاد ہیں اور گرو جی جو کہیں اس کی بات ماننی چاہیے۔ آگیا دیں گرو مہاراج، راجندر بولا۔ راجندر، تمہارے سامنے راجا رامن کھڑا ہوا ہے، تمہارے پتا کا دشمن۔ تلوار اٹھاؤ اور اس سے مقابلہ کرو۔ کہاں ہے رامن راجا؟ راجندر نے پوچھا۔ یہ اس کی تلوار ہے۔ راجا نے اپنی تلوار ہلائی اور پھر راجندر نے تلوار اٹھا لی اور راجا چندر پرکاش پیچھے ہٹ گیا تھا۔ اگر یہ رامن راجا کی تلوار ہے تو پھر یہ سوال ہے۔ راجندر نے ایک خطرناک وار کیا اور چندر پرکاش ایک دم سنبھل گیا۔ اگر وہ ہوشیاری سے کام نہ لیتا تو اس کی ایک ٹانگ اڑ جاتی۔ رامن راجا کے ہاتھ میں تلوار رہنی چاہیے مہاراج، سنبھالیں، راجندر بولا، اور اس نے پینترے بدل کر ایسے وار کیے کہ چندر پرکاش کو جان بچانا مشکل ہو گیا۔ ایک وار کو روکتے ہوئے اس نے کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی، لیکن راجندر کے بازو کی ضرب اتنی شدید تھی کہ تلوار اس کے ہاتھ سے گر گئی۔ وہ حیران کھڑا رہ گیا اور پھر اس نے سرعت سے دونوں ہاتھ پھیلا دیے۔ بھگوان کی سوگند، اب مجھے کوئی چنتا نہیں ہے، اب مجھے رامن راجا کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ راجندر کمار تلوار پھینک کر اس کے سینے سے لگ گیا تھا۔ تب راجا چندر پرکاش نے سے کہا، میں جیون بھر تمہارا احسان مانوں گا، تم نے میری کمزوریوں کو سنبھال لیا۔ یہ داسی کا فرض تھا، رانی بولی۔ داسی نہیں، اس دیش کی رانی اور آنے والے سمے میں اس دیش کی راج ماتا، چندر پرکاش بولا۔
آپ کی بات کی لاج رکھے، رانی پھولوتی نے کہا۔ بھگوان کی سوگند، پھولوتی بڑی چنتا لے کر آیا تھا مگر من کو بڑی شانتی ملی ہے اس سمے۔ کیا چنتا تھی مہاراج؟ بس اب کچھ نہیں ہے، منتری کے لیے جواب مجھے تمہارے پاس سے مل گیا، اب میں اسے آرام سے جواب دوں گا، چندر پرکاش نے کہا۔ بھی تو بتائیں مہاراج، راجا راون بہت ہاتھ پاؤں نکال رہا ہے، اسے سبق دینے کی ضرورت ہے، لیکن اب میری آنکھیں کھل گئی ہیں، میں نے اس کے لیے جواب سوچ لیا ہے، چندر پرکاش نے کہا اور باہر نکل گیا۔ رانی پھولوتی اسے تشویشناک نگاہوں سے دیکھتی رہ گئی تھی۔ بات لمحوں کی نہیں ہوتی، صدیوں کی داستانیں صدیوں چلتی ہیں اور نہ جانے ان میں کیا کیا الٹ پھیر ہوتے رہتے ہیں۔ یہ سب کچھ ہندو عقیدے کے مطابق ہے، ہمارے ہاں ان کہانی کی کوئی گنجائش نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود کبھی کبھی اس طرح کے واقعات ذہن میں آ جاتے ہیں کہ یقین کرنا مشکل ہو جائے، اور اس کے ذرائع بھی مختلف ہوتے ہیں۔ صدیوں پہلے کی یہ داستان جس طرح بھی عالم ظہور میں آئی ہو، لیکن لمحے اس کے واقعات بڑی عمدگی سے ترتیب دیتے ہیں۔ یہی داستان ہارون کے علم میں بڑے عجیب و غریب طریقے سے آئی۔ زندگی کے سخت مشکل میں گرفتار تھا اور اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ بیوی اور بیٹے کو کس طرح صبر کرے۔ جو کردار، جو داستانیں اس کے گرد بکھر گئی تھی وہ ناقابل فہم تھی۔ پہلے تو اس نے ان پر کوئی توجہ نہیں دی تھی، لیکن اب اسے کچھ یوں لگ رہا تھا جیسے ان داستانوں کی بھی ایک ترتیب ہے اور کچھ پراسرار غیر مرئی ہاتھ ان کی دوڑیں ہلا رہے ہیں۔ شمسا ملی تھی اسے ایک بازار میں، ایک مفلوک الحال لڑکی کی حیثیت سے۔ کچھ سبزیاں خرید رہی تھی۔ ایک لمحے کے اندر اندر ہارون نے اسے پہچان لیا۔ بہت عرصے ساتھ رہا تھا، سگی بہنوں کے مانند تھی۔ اس کے لیے شمسا کی کیفیت دیکھ کر وہ تڑپ گیا اور اس کے پاس پہنچ گیا۔ پیچھے سے اس نے شمسا کو آواز دی تھی، شمسا شمسا۔ پلٹ پڑی، کچھ لمحے آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھتی رہی اور پھر سب کچھ بھول کر وہیں بازار میں اس سے لپٹ کر بلک بلک کر رونے پڑی۔ بھیا، میرے بھیا، ہارون بھیا، میرے پیارے بھائی۔ وہ بری طرح رو رہی تھی، ہارون کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے۔ اس نے شمسا کے سر پر ہاتھ رکھا اور بولا، تمہیں جو کچھ لینا تھا یہاں سے لے لیا بہن؟ ہاں، کچھ پیسے کم پڑ گئے ہیں میرے پاس، تھوڑی سبزی واپس کرنی تھی۔ اندازہ نہیں تھا کہ سبزی کے پیسے اتنے ہو جائیں گے۔ کتنے پیسے ہوئے ہیں بھائی؟ ہارون نے سبزی والے سے پوچھا اور اس نے پیسے بتائے تو ہارون نے وہ پیسے ادا کیے اور شمسا کے ہاتھوں سے سبزی کا تھیلا لیا اور پھر بولا، آؤ، کتنی دور رہتی ہو یہاں سے؟ زیادہ دور نہیں، وہ سامنے جو گلی نظر آ رہی ہے اس کے آخری سرے پر میرا گھر ہے بھائیا۔ چلو، ہارون نے کہا اور شمسا کو ساتھ لیے ہوئے چل پڑا۔ شمسا بدستور رو رہی تھی۔ ہارون اسے لیے ہوئے اس جگہ پہنچ گیا جہاں اس کا گھر تھا۔ دروازہ کھلا ہوا تھا۔ شمسا اندر داخل ہو گئی۔ چھوٹا سا غربت زدہ گھرانہ تھا، 3 بچے وہاں موجود تھے، ایک لڑکا اور 2 لڑکیاں۔ یہ تمہارے بچے ہیں؟ ہارون نے شمسا کو دیکھتے ہوئے کہا۔ ہاں، ان کے باپ کا انتقال ہو چکا ہے، بس میں ہوں اور یہ ہیں، اور کوئی نہیں ہے ہمارا۔ اوہ، خرچہ کہاں سے چلتا ہے شمسا؟ اور شمسا نے سر جھکا لیا، پھر بولی، کچھ گھروں میں کام کرتی ہوں۔ بچے پڑھتے ہیں؟ ہارون نے پوچھا۔ نہیں۔ شمسا، تمہاری یہ حالت کیسے ہوئی؟ بس بھیا، تقدیر کے کھیل ہیں، ہو گیا جو ہونا تھا۔ ماں باپ کے انتقال کے بعد باقی کیا رہا؟ شوہر کو ٹی بی ہو گئی، وہ بھی اللہ کو پیارے ہو گئے، کوئی پرسان حال نہیں تھا۔ عنایت کہاں ہے؟ کچھ پتہ چلا اس کا؟ جواب میں شمسا کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ وہ بولی، برے راستوں پر نکل گیا تھا، پولیس مقابلے میں مارا گیا۔ یہ بات بھی بہت ہو گئی ہے۔ اوہ، مگر تم بھیا، تم؟ بس شمسا، کوئی بھی دل دکھ سے خالی نہیں ہے۔ میری کہانی بھی بڑی عجیب سی ہے۔ چلو چھوڑو، دیکھو، تم پتہ نہیں مجھ سے بڑی ہو یا چھوٹی، مگر میری بہن اور بیٹی ہی ہو۔ میں آ گیا ہوں، اب تمام پریشانیاں دل سے نکال دو۔ فی الحال تمہیں یہیں رہنا پڑے گا، میں کچھ مشکل کا شکار ہوں، بس میرے لیے دعا کر دو خلوص دل کے ساتھ کہ خدا مجھے میری مشکل سے نکالے۔ باقی تم فکر مت کرنا، سب ٹھیک ہو جائے گا اور آج سے گھر کے معاملات میں خود دیکھوں گا۔ شمسا ایک عجیب سی خوشی محسوس کر رہی تھی جس کا اظہار اس کے چہرے سے ہو رہا تھا۔ ہارون نے بچوں کو بھی پیار کیا، بڑا عجیب سا لگ رہا تھا۔ صحیح معنوں میں اسے یوں لگ رہا تھا جیسے اس کا کھویا ہوا گھر مل گیا ہو۔ اور اس کے بعد اس نے کچھ ضروری چیزیں بازار سے لا کر شمسا کو دی، رات کا کھانا بھی یہیں پر کھایا اور شمسا کے اصرار پر رات کو وہیں رک گیا۔ شمسا کو اپنے بارے میں پوری تفصیل بتائی اور شمسا حیران رہ گئی۔ دفعتاً ہی اس نے چونک کر کہا، ہارون بھائی، ایک چیز آپ کی امانت کے طور پر میرے پاس رکھی ہوئی ہے۔ 1 منٹ میں ابھی آئی۔ شمسا اندر چلی گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد واپس آئی تو اس کے ہاتھ میں ایک پرانی سی صندوقچی دبی ہوئی تھی اور ہارون نے صندوقچی کو ایک لمحے کے اندر پہچان لیا۔
یہ وہ صندوقچی تھی جو عنایت لے بھاگا تھا۔ شمسہ نے اس کی بات کی تصدیق کر دی۔ ہاں، یہ وہی صندوقچی ہے عنایت بھائی، خدا ان کی مغفرت کرے، بہت عرصے تک نہ جانے کیا کیا کرتے پھرے، اس کے بعد مجھے تلاش کرتے ہوئے میرے پاس آ گئے۔ لچھن ان کے وہی تھے، میرے پاس انہوں نے چند روز کے لیے پناہ لی تھی۔ اس دوران یہ صندوقچی ان کے سامان میں میرے پاس رہ گئی۔ ایک بار ماں نے مجھے بتایا تھا کہ یہ صندوقچی ہارون بھائی کی امانت ہے، مجھے یہ بات یاد تھی۔ خیر، پھر پولیس میرے گھر آئی، مجھ سے معلومات کی اور مجھے بتایا کہ عنایت بھائی ایک جرم کرتے ہوئے پولیس کی گولیوں سے ہلاک ہو گئے ہیں۔ غرض یہ صندوقچی میرے پاس موجود رہی۔ ہارون حیران رہ گیا۔ صندوقچی کئی بار اس کے ذہن میں آئی تھی، اس صندوقچی میں کیا ہے وہ نہیں جانتا تھا، لیکن یہ دن اس کے لیے زندگی کا عجیب ترین دن تھا جب اس نے صندوقچی کھولی۔ صندوقچی میں چند ضروری کاغذات رکھے ہوئے تھے جنہیں ہارون پڑھنے لگا اور اس کے بدن میں سناٹے دوڑ گئے۔ وہ ادھوری کہانی اس طرح مکمل ہوتی تھی کہ انگوری وقت کے دھارے کے ساتھ ساتھ نہ جانے کیسے کیسے روپ بدل کر جیتی رہی اور پھر وہ چندر بدن کے روپ میں ایک خانہ بدوش قبیلے میں نمودار ہوئی۔ یہ ایک بہت بڑا قبیلہ تھا اور چندر بدن کا گھرانہ قبیلے میں خاص اہمیت کا حامل تھا، اور اسی گھرانے میں گجراج نامی ایک شخص ملازمت کرتا تھا۔ گھر کا نوکر مالک کی بیٹی پر عاشق ہو گیا۔ انگوری اس وقت چندر بدن کے روپ میں تھی۔ چندر بدن کو جب اس بات کا علم ہوا کہ یہ نوکر اس سے عشق کرتا ہے تو اس نے نفرت سے اس کے منہ پر تھوک دیا۔ اسی دوران زمانہ قدیم کا ایک اور کردار ٹنڈن گوپال نمودار ہو گیا۔ ٹنڈن گوپال کو انگوری سے کوئی دلچسپی نہیں تھی، بس وہ اپنی ابدی زندگی کے لیے جتن کر رہا تھا اور نہ جانے کیا کیا کچھ کر چکا تھا۔ وہ کالے جادو سے بھی واقفیت رکھتا تھا اور زمانے بھر کی غلاظتیں اس کی ذات سے منسلک ہو چکی تھیں۔ نہ جانے کہاں کہاں اس نے تپسیائیں کی تھیں اور پھر وہ اتفاق سے صاحب پور پہنچ گیا۔ صاحب پور کے ایک خاندان میں اس نے سکونت اختیار کر لی اور اسی دوران صاحب پور کے ایک بہت بڑے رئیس خاقان درانی سے اس کا واسطہ پڑ گیا۔ خاقان درانی نے اس کی ہمیشہ جینے کے منصوبے کو اپنی کاوشوں سے خاک میں ملا دیا تھا۔ وہ کوئی درویش یا عالم نہیں تھا، لیکن بس اس کی معلومات بے مثال تھیں۔ ٹنڈن گوپال اور اس کے درمیان ٹھن گئی۔ خاقان درانی ایک رئیس اعظم ہونے کے ساتھ ساتھ ہی فطرتاً عیاش طبع تھا، چنانچہ اس نے چندر بدن کو دیکھا اور اس کے حصول کی طاق میں لگ گیا۔ بے شمار مارکے ہوئے یہاں تک کہ چندر بدن اس کے قبضے میں آ گئی۔ وہ اسے لے کر صاحب پور کی ایک حویلی کے تہ خانے میں اتر گیا۔ وہاں اس نے چندر بدن کو قید کر دیا۔ باقی تمام لوگ تو اس تلاش میں ناکام رہے، لیکن گجراج کو ٹنڈن گوپال نے اس جگہ کا پتہ بتا دیا۔ چنانچہ گجراج اس تہ خانے تک پہنچ گیا، لیکن خاقان درانی کوئی معمولی شخصیت نہیں تھا۔ ٹنڈن گوپال نے گجراج کی بھرپور مدد کی تھی، لیکن خاقان درانی پر قابو نہ پا جا سکا۔ اس کے بعد خاقان درانی وہ تمام چیزیں لے کر گم ہو گیا جو ٹنڈن گوپال کو ابدی زندگی دینے والی تھی۔ ٹنڈن گوپال کے شیطانوں نے اسے بتایا کہ کس طرح وہ ابدی زندگی حاصل کر سکتا ہے۔ اس کے لیے اسے بے شمار انسانوں کا خون کرنا پڑے گا، بہت سے چیلے چانٹے بنانے پڑیں گے، اور ٹنڈن گوپال ان کاموں میں مصروف ہو گیا۔ ایک مرتبہ موقع پا کر اس نے خاقان پر حملہ کیا اور خاقان کا ایک بازو کٹ گیا۔ ٹنڈن گوپال نے وہ بازو اپنے قبضے میں کر لیا اور اپنے جادو منتروں سے خاقان پر قابو پانے کی کوشش کرنے لگا، لیکن خاقان بھی بہت چالاک آدمی تھا۔ اس نے تہ خانے میں پناہ لی جو اس کے علم و عمل کے درسگاہ تھی۔ پھر وہ وہاں رہ کر اس نے بہت سے عمل کیے، اور اس کے بعد ٹنڈن گوپال کو اس نے بتایا کہ وہ تو خیر اس وقت تک زندہ نہیں رہ سکے گا، لیکن اس کا پوتا ٹنڈن گوپال کو قتل کر دے گا۔ اس نے ٹنڈن گوپال کو اس کا مستقبل بھی دکھا دیا اور ٹنڈن گوپال خوف زدہ ہو گیا۔ وہ جو اپنی دانست میں حیات ابدی پانے کا نسخہ دریافت کر چکا تھا، خاقان درانی کے پوتے سے خوف زدہ ہو گیا۔ اس نے خاقان درانی کے ایک ایک فرد کو ختم کر دیا، یہاں تک کہ خاقان درانی بھی گم ہو گیا۔ ٹنڈن گوپال کو اس کا پتہ نہیں چل سکا، لیکن خاقان درانی نے اپنے پوتے کو کسی ایسی جگہ چھپا دیا تھا جہاں ٹنڈن گوپال اسے تلاش نہ کر سکے۔ اسی صندوقچی میں ہارون کو ایک اور دستاویز بھی ملی جس میں ایسے انوکھے انکشافات تھے کہ ہارون حیران و پریشان رہ گیا۔ یہ خاقان درانی کی تحریر تھی جسے ہارون نے بڑے غور سے پڑھا۔ اس میں لکھا تھا: میں نہیں جانتا کہ مستقبل میں تمہارا نام کیا ہوگا، میں نہیں جانتا کہ تم کس مزاج کے نوجوان ہوگے،
اس کے باوجود میں تمہیں جو تفصیلات بتا رہا ہوں انہیں نوٹ کرو۔ جس شخص کے پاس تم ہوش سنبھالو گے اس کا نام حمایت علی ہے، اس کی بیوی کا نام رقیہ ہے۔ یہ شخص ہمارا پشتینی ملازم ہے، اس کے باپ اور دادا بھی ہمارے ہاں نوکری کیا کرتے تھے، چنانچہ اسے گھر کے ایک فرد کی حیثیت دی گئی ہے۔ لڑکے، تم جس نام سے بھی اس دنیا میں روشناس ہو، میں تمہیں صرف ایک بات بتانا چاہتا ہوں، اور وہ یہ بات ہے کہ تمہارے شانوں پر ایک بہت بڑی انسانی ذمہ داری ہے۔ ہمارے پورے خاندان کا قاتل ٹنڈن گوپال ہے، جو ماضی کی ایک ایسی کہانی سے وابستہ ہے جس کی ہمارے ہاں کوئی تصدیق نہیں ہے۔ یہ ہندو مذہب کی باتیں ہیں اور ہم ہندو مذہب کی ان باتوں کو تسلیم نہیں کرتے۔ ٹنڈن گوپال جو بھی ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ ایک شیطانی علوم کا ماہر ہے اور اپنے علوم سے لوگوں کو بڑے بڑے نقصانات پہنچا سکتا ہے۔ میں نہیں جانتا کہ تم کس پائے کے انسان ہوگے، لیکن میں تمہیں یہ ذمہ داری سونپتا ہوں کہ جس طرح بھی بن پڑے ٹنڈن گوپال کو قتل کر دو۔ یہ تمہاری ذمہ داری بھی ہے اور تمہارا منصب بھی، اور یقیناً میرا علم کہتا ہے کہ تم یہ کام کرو گے۔ اور سنو، اگر ٹنڈن گوپال نے تمہیں کسی مشکل میں گرفتار کر دیا ہے تو بھروسہ رکھو کہ اس کے قتل کے بعد تمہاری وہ مشکل خود بخود حل ہو جائے گی، لیکن ہمت شرط ہے۔ تم ہمت نہیں ہارو گے اور پھر بھرپور کوشش کرو گے۔ اگر تم اپنے ذہن میں یہ سوال کرو کہ آخر تمہیں اپنی زندگی داؤ پر لگا کر ٹنڈن گوپال کے پیچھے پڑنے کی کیا ضرورت ہے، تو میں تمہیں ایک ایسے شاندار خزانے کی خوشخبری دیتا ہوں جو صاحب پور کے اسی تہ خانے میں دفن ہے، اور یہ میں نے تمہارے لیے انعام کے طور پہ رکھا ہے۔ میرے بچے، دادا ہوں میں تمہارا باپ ایک عام آدمی تھا اور وہ ٹنڈن گوپال کے ہاتھوں ہی موت کے گھاٹ اتر گیا۔ اس کے اندر یہ سکت نہیں تھی کہ وہ ٹنڈن گوپال سے مقابلہ کر سکے، لیکن تمہارے بارے میں یہ بات میں جانتا ہوں کہ تم یہ سب کچھ بآسانی کر لو گے۔ اس کے بعد تم اپنے اہل خاندان کے ساتھ ایک خوشگوار زندگی کا آغاز کر سکتے ہو۔ تمہارا دادا دورانی۔ اس کے بعد صاحب پور کے کھنڈرات میں اس جگہ کی نشاندہی کی گئی تھی جہاں وہ عمارت و تہ خانہ موجود تھا۔ ہارون پر سکتہ طاری تھا، وہ ساری کہانی اس کے لیے ناقابل یقین تھی۔ بہرحال اس نے صندوقچی بند کر لی۔ شمسہ ہر طرح سے اس کے ساتھ تعاون کر رہی تھی اور اس نے بھی شمسہ کے گھر کو اپنا ہی گھر بنا لیا تھا، لیکن شمسہ کو اس نے اپنے راز میں شریک نہیں کیا تھا اور خود اس منصوبہ بندی میں مصروف ہو گیا کہ اب اسے کیا کرنا چاہیے۔ صفورہ عروج پر نہیں پہنچی تھی کہ زوال کا آغاز ہو گیا۔ اس نے اپنی شیطانی فطرت سے کام لے کر بیچارے بابو خان کو زندگی سے محروم کر دیا تھا، لیکن اس کے بعد بھی وہ افشار اشر کو ٹنڈن گوپال تک نہیں پہنچا سکی۔ اس کے ذہن میں بڑی الجھنیں تھیں۔ اپنے اس کام کی تکمیل کے بعد ہی وہ گرو مہاراج کی پوری توجہ حاصل کر سکتی تھی۔ اس کے علاوہ اب اس کی زندگی میں ایک اور دکھ پیدا ہو گیا تھا۔ پہلا دکھ تو یہ تھا کہ ہارون نے اسے شادی سے انکار کر دیا تھا، لیکن دوسرا دکھ اس سے بھی زیادہ شدید تھا۔ ہارون نے اس کے بدن کی پیشکش قبول نہیں کی تھی اور نسوانیت کی یہ توہین کسی کے لیے بھی ناقابل برداشت ہو سکتی تھی۔ یہ صرف ٹنڈن گوپال تھا جس کے سحر نے اسے اس بات کے لیے مجبور کر دیا تھا، ورنہ وہ خود اس طرح کی لڑکی نہیں تھی۔ ساری برائیوں کے باوجود اس کے اندر اس طرح کا کوئی تصور موجود نہیں تھا۔ پھر ہارون کو بدترین سزا دینے کے لیے اس نے زبردست کوششیں کی تھیں، لیکن یہ خوش بختی تھی افشار اس کے بیٹے کی کہ وہ کسی نہ کسی طرح جلال بابا کے قدموں میں پہنچ گئے تھے اور جلال بابا نے انہیں اپنے سائے میں لے لیا تھا۔ صفورہ کی ساری کوشش ناکام ہو گئی تھی۔ اس کے ساتھ ایک ایسا واقعہ پیش آ گیا تھا، اسے بزرگوں کی محفل میں حاضری دینا پڑی تھی اور وہاں اس کے ساتھ بہت برا سلوک کیا گیا تھا۔ اسے بدترین غلاظت قرار دے دیا گیا تھا اور پھر اسے بزرگوں کی عدالت میں پیش کر دیا گیا تھا جہاں اس کے شدید مخالفین موجود تھے۔ شیطان زادی ہے، اسے سنسار کر دیا جائے۔ اس نے جو جرائم کیے ہیں ان میں معافی کا کوئی تصور نہیں ہے۔ میں آپ کے ان جملوں پر اعتراض کرتا ہوں بزرگ محترم۔ کیا مطلب؟ کیا اعتراض ہے تمہیں؟ بزرگ محترم، یہ ایک مسلمان زادی ہے، اسے شیطان زادی نہیں کہا جا سکتا۔ اس کے والدین اب بھی مسلمان ہیں اور اس کے لیے انتہائی غم زدہ اور دکھی ہیں۔ اس کے علاوہ بزرگ محترم، ہم ذرا سا اس کے ماضی میں چلے جاتے ہیں اور ماضی کی یہ کہانی مختصراً پیش خدمت ہے۔ کہانی یہ ہے کہ بزرگ کے محترم کی یہ لڑکی ایک اندرونی احساس کا شکار ہو گئی تھی اور ایک نوجوان ہارون نے اسے مسترد کر دیا تھا، جس کی وجہ سے یہ ذہنی بحران کا شکار ہو گئی اور اس نے غلط اقدامات کر ڈالے۔
یہ بھی صرف اتفاق تھا کہ ایک ہندو لڑکے نے اس کے ساتھ زیادتی کرنا چاہی اور وہ اس کے ہاتھوں مارا گیا۔ تب ایک بدکار ہندو جو غلیظ عمل کر رہا تھا سامنے آ گیا اور اس نے اپنے مذموم مقاصد کے لیے اسے بلیک میل کیا اور پھر اس کے وجود میں شیطانی غلاظت اتار دی۔ بزرگ محترم، اس کے بعد اس نے جس قدر اقدامات کیے وہ اسی شیطانی غلاظت کے تحت کیے۔ اگر وہ شیطانی غلاظت اس کے وجود میں نہ اترتی اور وہ شیطانی قوتیں نہ حاصل ہو جاتیں تو لمحوں کی یہ بات لمحوں میں ختم ہو جاتی، یہ وہاں تک نہ پہنچ پاتی۔ بزرگ محترم، میں اس کے لیے سفارش کرتا ہوں کہ اسے اتنی بدترین سزا نہ دی جائے اور ایک مسلمان زادی سمجھ کر اور قبول کر کے اس کی جان بخشی کر دی جائے، کیونکہ بہرحال کچھ ہاتھ اب بھی اس کے لیے دعا مانگ رہے ہیں، اور یہ وہ ہاتھ ہیں جو ماں اور باپ کے ہاتھ ہیں اور جن کے لیے ہمیشہ سوچنا پڑتا ہے۔ لیکن یہ غلیظ عورت کچھ لوگوں کو نقصان پہنچانا چاہتی ہے۔ اگر ہم اس کے وجود سے شیطانی غلاظت نکال دیں تو اس کے سوچنے کا انداز بالکل بدل جائے گا۔ اگر مناسب سمجھیں آپ تو اسے اس کا موقع دیں۔ کچھ اور آوازوں نے بھی اس بات کی تائید کی اور وہ معزز بزرگ جو اس عدالت کے جج معلوم ہوتے تھے سوچ میں پڑ گئے۔ پھر انہوں نے کہا، لیکن اس کے لیے کیا تجویز ہے تمہارے ذہن میں؟ اس کی غلاظت کیسے کی جا سکتی ہے؟ ایک سزا کے ساتھ، اور وہ سزا یہ ہے کہ اس کے بدن کا سارا خون نچوڑ دیا جائے اور ہم اسے ایک نئے خون سے آشنا کریں۔ ٹھیک ہے، صرف ان ہاتھوں کی لاج رکھنا ہوگی جو خدا سے اس کی زندگی کی دعا مانگ رہے ہیں، بزرگ نے کہا، اور اس کے بعد یہ عدالت برخاست ہو گئی۔ صفورہ سکتے کے عالم میں ساری داستان سن رہی تھی اور اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ سب کیا ہے اور اسے کیا کرنا چاہیے۔ وہ تو بس ایک بات جانتی تھی کہ وہ یہ کہ گرو مہاراج کے حکم کی تعمیل نہیں ہو سکی۔ پھر رفتہ رفتہ اس کی آنکھیں بند ہونے لگیں اور جب اسے ہوش آیا تو وہ شہر کے عمارت کے پاس نیم بہوشی کی حالت میں پڑی ہوئی تھی۔ یہ عمارت کسی دور دراز علاقے میں تھی اور اس علاقے کے بارے میں بھی وہ کچھ نہیں جانتی تھی۔ ایک عجیب سا بوجھ اس کے ذہن پر طاری تھا۔ وہ ساری باتیں اس کے ذہن سے نکل چکی تھیں جو اسے عالم ہوش یا عالم بے ہوشی میں سننے کو ملی تھی۔ اس وقت وہ تقریباً نیم مدہوشی کے عالم میں تھی اور اسی طرح سے اٹھ کر وہ چل پڑی۔ عمارت سے تھوڑے فاصلے پر ایک پختہ سڑک نظر آ رہی تھی جس پر ہلکی ہلکی ٹریفک چل رہی تھی۔ اس سڑک کے بیچوں بیچ نیم خوابی کے عالم میں چل پڑی۔ گاڑیوں والے ہارن دے رہے تھے اور پھر خود ہی گاڑی کو اس سے بچا کر لے جاتے۔ سڑک پر ایک نوجوان اور خوبصورت لڑکی کو اس طرح چلتے دیکھ کر لوگوں کے ذہن میں نہ جانے کیا کیا خیالات گردش کر رہے تھے۔ کچھ اسے کوئی پراسرار آوارہ روح سمجھ رہے تھے اور کچھ سمجھ رہے تھے کہ وہ کوئی لڑکی ہے، نشے کے عالم میں چل رہی ہے۔ ابھی تک اتفاقیہ طور پر کوئی ایسا شخص نہیں ملا تھا جو اسے صرف نوجوان لڑکی سمجھ کر اس کی بقیہ باتیں نظر انداز کر دیتا اور اسے اپنی گاڑی میں بٹھا کر لے جاتا، لیکن ایک بڑی سی اسٹیشن ویگن نے سارا حساب پورا کر دیا۔ اس وقت وہ ایک موڑ مڑی تھی اور یہ موڑ ایسا تھا کہ پیچھے سے آنے والے کو صحیح طور پر دوسری طرف کا منظر نظر نہیں آتا تھا۔ چنانچہ پیچھے سے آنے والے اسٹیشن ویگن نے اچھی خاصی رفتار سے موڑ کاٹا تھا اور اس کے بعد ایک بھرپور ٹکر اسے رسید کی گئی تھی۔ صفورہ تقریباً 8 یا 9 فٹ اوپر اچھلی اور اس کے بعد کلابازیاں کھاتے ہوئی دور جا گری۔ اسٹیشن ویگن والوں کے ہوش اڑ گئے تھے، لیکن پھر ذرا مناسب قسم کے لوگ آگے بڑھے۔ انہوں نے صفورہ کو اٹھا کر ویگن میں ڈالا اور ہسپتال کی طرف دوڑ پڑے۔ صفورہ کے جسم سے خون کی دھاریں بہہ رہی تھیں، اتنی چوٹیں لگی تھیں کہ اس کی زندگی کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا تھا۔ اور پھر برق رفتاری سے بہتا ہوا خون، نہ جانے کتنا خون اس کے بدن سے نکل گیا تھا۔ بہرحال اسے ہسپتال پہنچا دیا گیا۔ اس کے بعد اس کے پاس جو سامان برآمد ہوا تھا وہ اس کے پتے کو بتانے کے لیے کافی تھا۔ ہسپتال میں ڈاکٹر فوری طور پر ایمرجنسی میں اس کا آپریشن کرنے لگے، لیکن اس خون کو دیکھ کر وہ حیران رہ گئے جس میں سرخ اور سفید ذرات کے علاوہ لاکھوں کی تعداد میں سیاہ رنگ کے ذرات بھی تھے۔ ان ذرات کو فوراً لیبارٹری میں ٹیسٹ کے لیے بھجوایا گیا تو وہاں سے ایک اور انکشاف ہوا اور ڈاکٹر حیران رہ گئے۔ لیبارٹری رپورٹ میں بتایا گیا کہ یہ جرثومے نہیں ہیں بلکہ زندہ مخلوق ہیں جو تھوڑی بہت انسانی شکل رکھتی ہے۔ رپورٹ سے تہلکہ مچ گیا تھا۔ ڈاکٹر صاحبان سر جوڑ کر بیٹھ گئے۔ آخر یہ کون سے جراثیم ہیں؟ کافی خون محفوظ کر لیا گیا تاکہ اسے دنیا کے دوسرے ملکوں میں ٹیسٹ کے لیے بھیجا جا سکے۔ ادھر صفورہ کے دل کی دھڑکنیں سست پڑتی جا رہی تھیں۔ ڈاکٹروں نے فوری طور پر یہ فیصلہ کیا کہ اس گندے خون کے ایک ایک قطرے کو اس کے جسم سے باہر نکالا جائے اور مزید خون کا بندوبست کر کے پہلے اس کے جسم کی تمام رگوں کو واش کیا جائے اور پھر نیا خون اس کے جسم میں داخل کیا جائے۔ یہ ایک انتہائی سنگین مسئلہ تھا کیونکہ کسی بھی
کسی بھی وقت خون کی ناموجودگی دل کی حرکت بند کر سکتی تھی۔ بہرحال ڈاکٹر اپنی کوششوں میں مصروف تھے اور تھوڑا تھوڑا خون صفورہ کو زندہ رکھنے کے لیے دے رہے تھے۔ ادھر طاہر علی اور نیرہ بیگم کو بھی اطلاع مل گئی تھی اور بتایا گیا کہ ان کی بیٹی کا خوفناک ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے۔ میاں بیوی دونوں وحشت زدہ ہو کر ہسپتال کی طرف بھاگے۔ ڈاکٹروں سے رجوع کیا تو انہوں نے ساری صورتحال بتائی اور طاہر علی اور نیرہ بیگم حیران رہ گئے۔ طاہر علی گلوگیر آواز میں بولے، ڈاکٹر صاحب، اس کے زندہ بچ جانے کا کوئی امکان ہے؟ ہم فوری طور پہ اپنا عمل شروع کر دیتے ہیں، لیکن چونکہ جسم سے خون کے ایک ایک قطرے کو نکال دیا جائے گا اور نیا خون اس کے بدن میں داخل کیا جائے گا، اس عمل میں زندگی کا شدید خطرہ لاحق ہے۔ آپ کی اجازت ضروری ہے۔ آپ اپنا کام کریں ڈاکٹر، ہماری طرف سے اجازت ہے، طاہر علی نے گلوگیر لہجے میں کہا۔ ڈاکٹروں کی حیرانی کو انہوں نے رفع کرنے کی کوشش نہیں کی تھی، جبکہ وہ جانتے تھے کہ صفورہ کس مشکل کا شکار ہے۔ وہ یقیناً جادوئی ذرات تھے جن کے بارے میں انہیں تفصیل تو نہیں معلوم تھی، لیکن ٹنٹن کوپال کے بارے میں ضرور جانتے تھے۔ البتہ اس وقت انہوں نے ان تمام باتوں کا تذکرہ یہاں ضروری نہیں سمجھا، ایک عجیب سی ہنگامہ آرائی ہو جاتی۔ ڈاکٹر اپنے کاموں میں مصروف ہو گئے۔ 10 گھنٹے کی کوشش کے بعد انہوں نے طاہر علی نیرہ بیگم کو خوشخبری سنائی کہ پرانے خون کا ایک ایک قطرہ نکال دیا گیا ہے اور اس کے جسم نے نیا خون قبول کر لیا ہے اور اب اس کی زندگی خطرے سے باہر ہے۔ ماں باپ نے آنکھیں بند کر کے گردن جھکا لی تھی اور پھر جب صفورہ ہوش میں آئی تو اس کی دنیا بدلی ہوئی تھی۔ مجھے کیا ہو گیا ہے؟ بیمار ہوں کیا میں؟ تم کیسی ہو بیٹا؟ ٹھیک ہوں ماما، بالکل ٹھیک ہوں۔ ڈیڈی، کیا بات ہے؟ آپ لوگوں کے چہرے کتنے اترے اترے نظر آ رہے ہیں۔ تم بیمار تھی نا بیٹا، تمہارا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا۔ ایکسیڈنٹ؟ صفورہ نے کہا اور آنکھیں بند کر کے اپنی یادداشت پر زور دینے لگی۔ پھر اس کے چہرے پر خوف کی پرچھائیاں رنگ گئیں۔ ماما، وہ کمینہ ٹنٹن کوپال، ماما، اس نے میرے دل و دماغ پر قابو پا لیا تھا، مگر ماما، اب تو مجھے کچھ بہتر محسوس ہو رہا ہے۔ ماں باپ کے چہرے خوشی سے کھل اٹھے تھے۔ طاہر علی نے کہا، بیٹا، تمہیں کچھ یاد ہے ٹنٹن کوپال سے تمہاری ملاقات کیسے ہوئی تھی؟ اس پر صفورہ انہیں اپنی پکنک اور اس کے بعد ٹنٹن کوپال کے مل جانے کے بارے میں بتانے لگی تھی۔ اسے ساری تفصیل یاد تھی اور پھر اس نے سہمے ہوئے لہجے میں کہا، ماما، میں نے بابو خان کو قتل کر دیا تھا اور ماما، افشاں اور اشر، مگر میرا قصور نہیں تھا ماما، میں اپنے ہوش میں نہیں تھی۔ صفورہ زاروں قطار رونے لگی۔ سب ٹھیک ہو جائے گا بیٹا، سب ٹھیک ہو جائے گا، میں ہوں نا، طاہر علی نے اسے دلاسا دیتے ہوئے کہا۔ یہ تمام تفصیلات معلوم کرنے کے بعد اب یہ فیصلہ کرنا تھا کہ آگے کیا ہونا چاہیے۔ تقدیر ہارون کی رہنمائی کر رہی تھی۔ کامران سے اچھا دوست بھلا اور کون ہو سکتا تھا؟ حمزہ کو اس نے ہر طرح کی سہولت مہیا کر دی تھی اور اس کے بعد اس نے کامران سے ملاقات کی، کامران کو ساری کہانی سنائی تو کامران بھی حیران رہ گیا۔ کامران، ارواح خبیثہ کا ذکر تو ہر جگہ ملتا ہے، گندی روحیں بھٹکتی رہتی ہیں اور انہیں برزخ میں بھی جگہ نہیں ملتی۔ اب اللہ بہتر جانتا ہے کہ اس ساری کہانی میں کیا کیا حقیقتیں ہیں، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اب ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اور اس صندوقچی میں خزانے کا بھی تذکرہ ہے۔ تھوکتا ہوں میں ہر قسم کے خزانے پر، میرا خزانہ تو میری بیوی اور بچے ہیں، مجھے اپنا وہ خزانہ چاہیے جو نہ جانے کہاں گم ہو گیا ہے۔ کامران سوچتا رہا، پھر اس نے کہا، میری مانے سر تو ہمیں صاحب پور چلنا چاہیے، میں خود اس بارے میں سوچ رہا ہوں۔ اور کامران، مجھے وہ دن یاد آ رہا ہے جب ایک ماڈرن لڑکی کے روپ میں چندن بدن مجھے ملی تھی اور ہم دونوں نے اس کا تعاقب کیا تھا، لیکن پیٹرول ختم ہونے کی وجہ سے ہم مکمل تعاقب نہیں کر سکے تھے۔ ہاں بے شک، اور اس بات کے بھی امکانات تھے کہ اگر ہم اس دن چندن بدن کا تعاقب کرنے میں کامیاب ہو جاتے تو شاید صاحب پور کے اسی کھنڈرات تک پہنچ جاتے جس کے نیچے ساری کہانی دفن ہے۔ تو پھر تمہارا کیا خیال ہے؟ ہمیں صاحب پور چلنا چاہیے؟ فوراً چیف، فوراً، اس میں کسی قسم کی وقت ضائع کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ انتظام کیے گئے اور اس کے بعد کامران اس جیپ کو ڈرائیو کر کے لے چلا جس میں اس کے ساتھ ہارون بھی بیٹھا ہوا تھا۔ یہ راستے اب ہارون کو بے حد بھیانک لگتے تھے۔ ان راستوں پر بے شمار داستانیں بکھری ہوئی تھیں، پراسرار اور ناقابل یقین داستانیں۔ ہارون قرب جوار میں نگاہیں دوڑائے اور ان داستانوں کو تلاش کرتا رہا۔ اس کی نگاہیں چندن بدن کو بھی ڈھونڈ رہی تھی۔ ہو سکتا ہے چندن بدن اسے نظر آ جائے، لیکن کچھ نہیں ہوا۔ سفر جاری رہا اور اس کی آنکھوں میں اپنی بیوی اور بیٹی کی تصویر رقص کرتی رہی۔
ساتھ گزرا ہوا ایک لمحہ اسے یاد آ رہا تھا۔ کامران سمجھدار آدمی تھا، ایک بہترین اور قابل اعتماد دوست جس نے دوستی کے بھرم کو آج تک زندہ رکھا ہوا تھا۔ اس نے نہ صرف اپنی نوکری داؤ پر لگا دی تھی بلکہ اپنی زندگی کی بھی پرواہ نہیں کی تھی اس نے۔ آخرکار وہ لمبے راستے سے ہوتے ہوئے صاحب پور کے ان کھنڈرات میں پہنچ گئے جہاں پہلے بھی کئی بار پراسرار طریقے سے آ چکے تھے۔ کھنڈرات مسلسل خاموشی اور سناٹے میں ڈوبے ہوئے تھے، وہاں کی ایک ایک اینٹ اپنی الگ کہانی سناتی تھی۔ اس نوٹ بک میں درج شدہ معلومات کے تحت اس عمارت کو تلاش کرنا تھا جس میں یہ کہانی مدفون تھی، اور اس کو تلاش کرتے کرتے انہیں رات ہو گئی۔ کامران خود بھی انتہائی متجس انداز میں چاروں طرف دیکھ رہا تھا۔ رات کی گہری تاریکیوں میں صاحب پور کے کھنڈرات بہت ہی خوفناک نظر آ رہے تھے۔ بہت دور وہ سائٹ نظر آ رہی تھی جہاں اب بھی کیمپ لگا ہوا تھا اور سروے کا کام جاری تھا۔ جیپ ایک جگہ رک گئی۔ کامران نے کھانے پینے کا بندوبست کیا اور اس کے بعد سے لہجے میں بولا، ہارون، میں تمہارا اسسٹنٹ ہی نہیں تمہارا دوست بھی ہوں۔ بہت ہی برا تھا جب ہمیں اس علاقے میں ڈیوٹی پر بھیجا گیا تھا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ یہ وقت بھی ہمیں ایسی کہانی سنائے گا اور ہم اپنا اتنا کچھ کھو چکے ہوں گے۔ ہاں یہ بات تو ہے، لیکن دوست تقدیر میں تو یہ سب کچھ لکھا ہوا تھا۔ ہمارے پاس اس کے علاوہ کہنے کے لیے اور کیا ہے؟ جب حالات ہمارے بس سے باہر ہوتے ہیں تو ہم ہر چیز تقدیر سے منسلک کر دیتے ہیں۔ چلو ٹھیک ہے، قسمت کو یہی منظور تھا تو یہی صحیح۔ لگتا ہے وہ جگہ ہمیں نہیں ملے گی جس کی تلاش میں ہم یہاں آئے ہیں۔ میں اسے تقدیر کے سپرد کرتا ہوں۔ ہم کل کا دن اور کئی دن یہاں اس عمارت کو تلاش کرنے میں بسر کریں گے۔ اگر اس کا وجود ہے تو اسے تلاش کر کے ہی چھوڑیں گے، ہارون نے کہا۔ میں تمہارے ساتھ ہوں دوست، کامران نے اس کے شانے پر ہاتھ رکھ کر کہا۔ ہاں میں تمہیں اپنے وجود کا حصہ سمجھتا ہوں کامران، ہارون متاثر لہجے میں بولا۔ جانتا کہ مجھے تم سے اتنی محبت کیوں ہے۔ اب اس وقت میری نگاہیں چاروں طرف بھٹک رہی ہیں کہ کاش چندر بدن کے گھوڑوں کی جھنکار سنائی دے جائے، کاش وہی ہماری رہنمائی کر دے۔ میں نے تمہیں ان جاگتی آنکھوں کے خواب کے بارے میں بتایا تھا کامران، جب خاقان نے چندر بدن کو حاصل کرنے کی کوشش کی تھی اور پھر بعد میں خون ریزی کر کے اسے اغوا کر لیا تھا۔ وہ میرے دادا تھے، اور لازمی بات یہ ہے کہ مجھ تک یہ سارا سلسلہ انہی کے ذریعے پہنچا ہے۔ ہو سکتا ہے میں اسی عطاب کا شکار ہوں۔ کامران نے اس بات کا کوئی جواب نہیں دیا تھا۔ رات گزر گئی، صبح ہوئی اور وہ ثابت قدمی سے ڈائری کے اشارے کے مطابق وہ عمارت تلاش کرتے رہے جو زمین میں دفن ہو چکی تھی۔ پھر تقدیر نے یاوری کی اور انہیں وہ نشانات نظر آ گئے۔ کامران ہارون کی ہدایت پر اس جگہ زمین کو کریدنے لگا اور تھوڑی دیر کے بعد انہیں ایک ایسی جگہ نظر آئی جہاں سے وہ زمین کی گہرائیوں میں اتر سکتے تھے۔ انہیں خاصی بلندی سے نیچے کودنا پڑا تھا۔